بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اچھے رہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو بتائیے، ہمارا درس چل رہا ہے شق القمر اور مخالف اور ان کے جواب۔ الحمدللہ ہم نے پچھلی چند پارٹوں میں جانا کہ حضور شق القمر کے راویوں، شق القمر کی حدیث کے بارے میں اور مودودی اور مخالف نے جو اعتراض کیا ہے، اور عرب درار کے نام سے جو اور سائنٹسٹ کے جو جواب ہیں وہ سب الحمدللہ ہم نے جانے۔ اب تفسیروں کے بارے میں جاننے ہیں تھے کہ تفسیر میں کن تفسیروں میں شق القمر کا ذکر ہے، تو اسی کے بیان میں چل رہا۔ یہ سوال ہے، کوئی سوال پڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، امام قرطبی نے لکھا کہ شق القمر کا معجزہ اخبار احادیث سے ثابت ہے، کہ جب کہ مفسر ابن کثیر اپنی تفسیر میں اس احادیث متواتر سے ثابت مانتے ہیں، تو دونوں کے خیالات میں ٹکراؤ ہے، اختلاف ہے، واقع ہو گیا۔ امام قرطبی نے کیا لکھا ہے کہ معجزہ اخبار احد سے ثابت ہے۔ اچھا، مطلب جو شق القمر کا معجزہ ہے وہ خبر واحد حدیث ایک ہی دو راوی نے بیان کیا ہے، لیکن جو ابن کثیر ہیں وہ اس کو کئی صحابی سے مانتے ہیں کہ صحیح متواتر طور پر یہ حدیث ثابت ہے، اس کو کئی صحابیوں نے بیان کیا ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ امام قرطبی علیہ رحمت و رضوان کا ارشاد بجا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ جن حدیثوں سے وہ اپنے طور پر اخبار احد کہتے ہیں، مگر وہ حدیث اس حد تک کثرت کے ساتھ منقول ہوئی ہے کہ معنوی لحاظ سے متواتر ہی قرار پاتی ہیں۔ بہر صورت جب ان کا تواتر معنی سے ثابت ہو گیا تو اس پر یقین و ایمان رکھنا واجب اور ضروری ہے، اور اس کا انکار کرنا بے دینی اور گمراہی ہوگی۔ شق القمر متواتر ہے۔ امام المحققین پیر سید شریف جرجانی علیہ الرحمہ شرح موقف میں فرماتے ہیں، باقی معجزات کی بحث یعنی قرآن کے سوا اور ان کی کئی ایک قسمیں ہیں۔ پہلا قسم چاند کا شک ہونا ہے، اس بنا پر ان کی اس پر اللہ تعالیٰ کا قول اقتربت الساعۃ وانشق القمر دلالت کرتا ہے، اور یہ متواتر ہے۔ اس کو ابن مسعود وغیرہ ایسی بہت سے صحابہ کی ایک جماعت نے روایت کیا، اور سب نے کہا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوں جو ایک دوسرے سے اس حد تک دور ہو گئے کہ پہاڑ ان کے درمیان تھا اور کفار کے ساتھ مقابلے کے مقام میں تھا، لہٰذا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہوگا۔ فوائد عقائد۔ سید میر شریف قدس سرور اہل سنت کے میاناز محقق، حنفی مسلم عقائد اور فنون پر آپ کی معتد کثیر تصانیف ہے، اور بعض تصانیف درس نظامی کے کورس میں شامل ہیں۔ ان کی تصریح سے مندر ذیل عقائد فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا کہ شق القمر قرآن سے ثابت ہے۔ یہ جو علامہ مولانا پیر سید شریف جرجانی علیہ الرحمہ ہیں، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے درس نظامی میں ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ اہل سنت کے معتبر شخص ہیں، تو انہوں نے جو یہ قول پیش کیا اس کا فوائد بتا رہے ہیں کہ شق القمر قرآن سے ثابت ہے۔ دوسرا، یہ تواتر سے ثابت ہے، لہٰذا متواتر ہو۔ تیسرا، اسے صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت نے روایت کیا۔ چوتھا، شق القمر اس قدر واضح تھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ایک دوسرے سے کافی دور ہو گئے تھے، اور پہاڑ ان کے بیچ میں تھا۔ ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسری طرف ہو کر نظر آ رہا تھا۔ پانچواں، یہ کافروں کے ساتھ مقابلہ و چیلنج کے دوران ہوا۔ چھٹا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ جب یہ تواتر سے ثابت ہوا تو یقینی اور ایسا قطعی ہوا کہ اس کا منکر بے دینی اور گمراہی کا مرتکب ٹھہرتا ہے، اس لیے ہم منکرین معجزہ شق القمر کو گمراہ سمجھتے ہیں، بلکہ ان کی یہ حرکت یہودیانہ سازش کا گمان کرتے ہیں۔ اس لیے یہودیوں نے جان بوجھ کر کہا ہے کہ مسلمانوں میں ہی سے ایسے لوگ ان کا اعلیٰ کار کم کرے جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعزاز و اکرام کی کمی کا باعث ہو، معاذ اللہ۔ شہادت صحابہ کرام اور سیاستہ وغیرہ ہم من الکتاب معتمد
معتمد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو قریش نے کہا یہ ابن ابی قبسہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے، اس نے تم پر جادو کر دیا، تو تم مسافروں سے پوچھو۔ بس انہوں نے ان سے پوچھا، وہ بولے ہاں ہم نے دیکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو ہم نے پیچھے پڑھ رہی ہے۔ فائدہ: ابو قبیصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جد امجد کی کنیت ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انشق القمر چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور انشق فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی کا کام یا واقعے کے ہو چکنے کو ظاہر کرتا ہے۔ جو لوگ اس کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ قیامت کے قریب چاند شق ہوگا تو اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ وہی شق القمر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی صورت میں واقع ہو چکا، اس کے بعد بھی قریب قیامت اگر وہ 2 بار ہو تو ہو، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی نفی نہیں ہوتی، جیسا کہ تفسیر روح البیان میں امام اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماضی کا صیغہ دلالت کرتا ہے کہ چاند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 ٹکڑے ہوا، اور اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی قراءت وقد انشق القمر دلالت کرتی ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کا ذکر بے صیغہ ماضی ہوا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو چکا، اور صحابی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی قراءت میں وقد نشق القمر ہے، یعنی اس میں قد ہے ماضی مطلق پر داخل ہو کر اس کو ماضی قریب کر دیتا ہے، بے شک یعنی اس آیت کے نزول سے پہلے زمانہ قریب میں یہ کام ہو چکا اور شق القمر واقع ہو گیا۔ اور آیت میں مذکور انشق القمر صیغہ ماضی کو اگر زمانہ آئندہ پر محمول کیا جائے تو کہنا ہوگا کہ یہ سین شک کے معنی میں ہے، اور یہ تعویل ظاہر قرآن اور حدیث صحیح متواتر اور اجماع سلف و خلف کے بھی خلاف ہوگا، بلکہ اس کے بعد جو فرمایا گیا وَإِن يَرَوْا آیَاتٍ يُعْرِضُوا، اور اگر دیکھو کوئی نشانی تو منہ پھیرتے ہیں، فی بھی ہے، معنی ہو جائیں گے کہ کیونکہ قیامت کے قیام کے وقت جب آسمان پھٹے گا اور چاند بھی شق ہوگا تو اس وقت تو کسی کو بھی منہ پھیرنے اور اسے جادو کہنے کی جرت نہ ہوگی۔ پھر امام اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کی تائید حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے بھی ہوتا ہے جو آپ نے اہل مدائن سے خطاب کے دوران فرمایا کہ بے شک چاند تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 2 ٹکڑے ہو چکا، اور یہ حذیفہ وہ شخصیت ہے جنہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا رازدار کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے کہ جن کا نماز جنازہ پڑھاتے تھے تو حضرت عمر بھی ان کے نماز جنازہ پڑھاتے تھے، اور جن کا یہ نماز جنازہ پڑھانے نہیں جاتے تھے یا پڑھنے نہیں جاتے تھے تو حضرت عمر بھی نہیں جاتے تھے، اور وجہ پوچھنے پر انہوں نے یہی بتایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، یہ منافقوں کو جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو اس کا یہ مطلب لیتا ہے کہ قیامت کے قریب شق القمر ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا السماء انشقت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، اس قول کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اس موقع پر یہ صیغہ ماضی ارشاد فرمانا اس کے واقع ہو چکنے پر دلالت کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ چاند کا شق ہونا 2 بار ہوگا، ایک بار تو زمانہ اقدس حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں ہو چکا جو اب کے معجزے کی حیثیت بھی رکھتا ہے اور جس سے قریب قیامت کی طرف بھی ارشاد کرنا مقصود ہوا، اور دوسری بار قیامت کے دن ہو جب آسمان پھٹ جائے گا۔ قرآنی آیات کا قرینہ: اس آیت میں قطعی طور پر وہی شق القمر مراد ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوا اور آپ کے اشارے سے ہوا، اس سے وہ شق القمر نہیں جو قیامت کے وقت آسمان کے پھٹ جانے کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس کے بعد جو فرمایا گیا ہے کہ اور اگر دیکھے کوئی نشانی تو کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو چلا آتا ہے، بے معنی ہو چکا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ قیامت کے وقت تو کوئی بھی ایسا نہیں کہہ سکے گا، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی دلیل بھی نہ ہوئی تو شق القمر کا معجزہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہونے میں یہی آیت کافی دلیل ہے۔ اس لیے کہ یہ آیت میں وَإِن يَرَوْا آیَاتٍ يَعْرِضُوا، الآخر کفار کوئی آیت معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسے مستمر پہلے سے چلا آنے والا جادو قرار دیتے ہیں۔ مودودی نے
خود اقرار کیا ہے کہ قرآنی اصطلاح میں آیت اور متکلمین کی اصطلاح میں معجزہ ہے، اور دوسری آیت میں صریح ہے کہ کفار نے انشق القمر کو جادو کہا ہے۔ اس پر ہمارا سوال ہے کہ کفار رسول اللہ علیہ السلام کو معجزہ دیکھ کر جادو کا الزام لگائے، اور آپ کو معاذ اللہ جادو گر بھی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ سے خوارق عادت، خلاف عادت و فطرت امور کا صدور ہوتا، ورنہ کوئی واقع مودودی یا اس کا کوئی ہم نوا ثابت کر دے کہ قدرتی حادثے کے وقت کفار نے حضور علیہ السلام کو جادو کا الزام لگایا ہو، بلکہ ہم چیلنج کے طور پر کہتے ہیں کہ کفار بارہا حوادث میں مبتلا ہوئے، قحط کے مصیبت میں شکار ہوئے، بار کسوف و خسوف پیش آیا۔ کسوف کے معنی ہے سورج گرہن اور خسوف کے معنی چاند گرہن۔ اچھا، سبحان اللہ، بارہا کسوف اور خسوف پیش آیا۔ کبھی نہیں کہا کہ ھذا شہر مستمر، بلکہ شہر وغیرہ کا الزام تب لگایا جب کوئی معجزہ حضور علیہ السلام سے دیکھا۔ چنانچہ معجزات کے ابواب ہمارے سے دعوے کی دلیل ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ آیت ہی ثابت کرتی ہے کہ انشق القمر اچانک حادثہ نہ تھا، بلکہ حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا، جس پر کفار کو کہنا پڑا ھذا شہر مستمر۔ اللہ زرقانی شرح محول دنیا میں کیا فرماتے ہیں؟ اس لیے یہ ظاہر اس میں ہے کہ انشق سے وقوع انشقاق مراد ہے، کیونکہ کفار شہر مستمر قیامت میں تو نہیں کہیں بلکہ ان معجزات کے بارے میں جو حضور علیہ السلام سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس لیے یہ ظاہر اس میں ہے کہ انشق سے وقوع انشقاق مراد ہے، کیونکہ کفار شہر مستمر قیامت میں تو نہیں کہیں گے۔ بے شک یہاں پر جو باطل فرقے جو ہیں مودودی وغیرہ جو کہتے ہیں کہ یہ تو قیامت کے دن ہوگا، جو اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں، یہ تو ابھی ہوا نہیں ہے، قیامت کے دن ہوگا، تو ان سے یہی سوال ہے کہ جو اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ وہ نشانیاں دیکھ کر منہ پھیرتے ہیں، تو قیامت کے دن تو وہ منہ نہیں پھیر سکیں گے، وہاں تو سب کو جو ہے ماننا پڑے گا، تو یہی فرما رہے ہیں۔ آگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، میں نے اس سے 2 حصوں میں دیکھا۔ امام ابو نعیم کا عنوان لما فتح المشرکون کے تحت حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کو لانے اس بات کا اظہار ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس حدیث کا تعلق مشرکین مکہ کے سوال و طلب سے ہے۔ دلائل نبوہ، گویا حضرت عبداللہ بن مسعود یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ نشانی مشرکین کے سوال کرنے پر دکھائی، لہٰذا ثابت ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اس محض قیامت کی نشانی اور ایک اتفاق حادثہ قرار نہیں دے رہے، بلکہ وہ اسے کفار کے طلب سے متعلق کر کے اسے حضور علیہ السلام کا معجزہ ٹھہرا رہے ہیں، جیسا کہ ہم ابن جریر طبری و ترمذی اسباب الزول و امام وحدی کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود کی حدیث شریح کے حوالے سے کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ تیسرا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جیسے امام ابو نعیم اپنی 2 سندوں کے ساتھ دلائل نبوہ میں لاتے ہیں کہ ایک سند یہ ہے کہ احمد بن اسحاق تھا امام شعبہ رضی اللہ عنہ، اور دوسری سند یہ ہے ابو محمد بن حیان امام شعبہ رضی اللہ عنہ، اور شعبہ احمد سے وہ مجاہد سے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب مشرکین نے رسول اللہ علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ ان کو کوئی نشانی دکھائے، تو آپ کا معجزہ ظاہر ہوا، چاند شک ہو گیا۔ سبحان اللہ، افترح مشرکین کون ان یریہم آیا۔ لطیفہ، مودودی نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی ایسی کوئی روایت نہیں جس سے ثابت ہوا کہ کفار کے سوال پر چاند شک ہوا ہو، لیکن ہم نے دلائل نبوہ سے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت بھی نقل کر دی۔ مودودی نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے ایسی کوئی حدیث روایت نہیں ہے، پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں، اور مفسر بنے ہوئے ہیں اتنے بڑے، لیکن انہیں دلائل نبوہ کی حدیث نہیں دکھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت بھی نقل کر کے دکھا دی، جو اس حقیقت کو روز روشن کی طرح واضح کر رہی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ معجزہ کفار کے مطالعے پر دکھایا تھا۔ فائدہ، مودودی کی یہ عام عادت ہے کہ اپنے مطالعے کے بھر وصف پر بہت سی راویوں کی روایت کی نفی کر دیتا ہے، اور اس کا یہ
حربہ عام ہے کہ جو مسائل کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے ایک دو راویوں کی روایت کو مان کر بھی کسی وجہ سے انہیں بھی ٹھکرا دیتا ہے، اگرچہ روایت معتد کثیر راویوں سے مروی ہو۔ مودودی کی یہ عام عادت ہے کہ وہ اپنے مطالعے کے جتنا اس نے مطالعہ کر رکھا ہے بس اسی تک سیمت رہتا ہے، اور اس کے اگر کوئی علم نہیں ہے تو وہ اسے ٹھکرا دیتا ہے اگر دو تین راویوں سے کوئی حدیث آ رہی ہو تو۔ چوتھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کرتے ہوئے، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ مشرکین اکٹھا ہو کر رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں ولید بن مغیرہ اور ابو جہل بن حشام، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن مطلب بن اسد بن عبد الرح، اسود بن عبد یغوث، زامہ بن اسود، نذر بن حارث اور ان جیسے بہت بڑے سردارین قریش تھے۔ سب نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ سچے ہو تو ہمیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں، جس کا ایک نصف آدھا حصہ ابو قیس پہاڑ پر اور دوسرا النصف آدھا حصہ کاقیان پہاڑ پر۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان فعلت تؤمنو، اگر میں یہ طلب کروں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سبحان اللہ۔ قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں۔ اور یہ چاند کی 14ویں رات تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جو کفار نے آپ سے طلب کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اس پر چاند کے دو ٹکڑے ہو گیا، جس کا ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر اور دوسرا ٹکڑا جبل قوقیان پر نظر آ رہا تھا۔ رسول اللہ علیہ السلام پکار کر فرما رہے تھے، اے ابو سلمہ ابن عبد الاسد اور اے ارقم بن ابی الرقم گواہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ دلائل نبوہ میں یہ واقعہ اور حدیث موجود ہے۔ علماء یہود کا سوال، امام ابو نعیم دلائل نبوہ میں اپنی سند کے ساتھ لائے۔ اس میں یہ ہے کہ یہود کے علماء بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں آپ کوئی نشانی دکھائیں تاکہ ہم آپ پر ایمان لے آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ان کو نشانی دکھلائیں، تو اس نے ان کو چاند دکھا دیا۔ بے شک وہ پھٹ گیا اور ٹکڑے ہو گیا، ان میں سے ایک حصہ صفا پر اور دوسرا مروہ پر ہو گیا، اور اس قدر دیر تک ایسا رہا جس قدر عصر سے غروب تک کے درمیان کا وقفہ ہے۔ وہ ان دونوں حصوں کو دیکھ رہا، پھر چاند غائب ہو گیا تو وہ بولے جادو ہے جو چلا آتا ہے۔ معاذ اللہ، کتنی بدقسمتی ہے۔ چاند دوبارہ شک ہوا۔ مودودی اور اس کے ہمنوا ایک دفعہ کارنور ہیں۔ مودودی اور اس کے ہمنوا ایک دفعہ کارنور ہیں، لیکن الحمدللہ کتب سیرت کی کتابوں میں 2 بار شق القمر ہوا۔ وہ ایک دفعہ کے منکر ہیں، لیکن سیرت کی کتابوں میں 2 بار شق القمر لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ بعض روایت میں ہے کہ چاند 2 بار شق ہوا۔ اگر تمام روایت کو جمع کیا جائے تو اس موقف کی تائید ہوتی ہے کہ چاند 2 بار ہی شق ہوا، اگرچہ مشہور 1 بار ہے۔ ابھی حدیث میں گزرا ہے کہ مشرکین نے سوال کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جس کا ایک ٹکڑا جبل قوقیان اور دوسرا جبل ابی قبیس پر تھا، جسے سب نے دیکھا۔ اور حدیث میں گزرا ہے کہ علماء یہود نے سوال کیا تو چاند شق ہوا، جس کا ایک حصہ جبل صفا پر اور دوسرا حصہ جبل مروہ پر نظر آ رہا تھا۔ نیز امام بہقی متوفی 258 ہجری اپنی کتاب دلائل نبوہ اور امام حاکم نے مستدرک شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سند کے ساتھ روایت فرماتے ہوئے یہ فرمایا، رأیت القمر، میں نے مکہ میں چاند کو 2 بار ٹکڑے میں پھٹتا ہوا دیکھا۔ یہ عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ چاند 1 بار نہیں ہوا، 2 بار ہوا، اور مودودی تو 1 بار کا انکار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں میں ایک نئی بات پتہ چل رہی ہے کہ ابھی تک تو ہم یہ جاننے تھے کہ چاند 1 ہی بار شک ہوا، لیکن ہم جب حدیث کو کھنگالا ہمارے علماء کرام نے تو وہاں پتہ چلا کہ چاند 2 بار شک ہوا۔ اس کے بعد مکمل حدیث ہے کہ مشرکوں نے کہا کہ محمد کا چاند پر بھی جادو ہو گیا، معاذ اللہ۔ اس حدیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ معجزہ 2 بار دکھایا گیا، ایک بار قریش مکہ اور دوسری بار علماء یہود کو، اور امام حاکم نے کہا یہ حدیث شرطاً صحیح ہے۔
کہ رسول اللہ علیہ السلام کی شان کو دیکھا جائے تو کسی تعویل و توجیہ کے ذریعے اس سے ایک ہی بار قرار دینے بغیر 2 بار تسلیم کرنے سے ایمان کو مزید جلا نصیب ہوتی ہے۔ چوتھا، امام ابو نعیم دلائل نبوہ میں اپنی سند سے لائیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ چاند عہد مصطفیٰ میں شک ہوا تو قریش نے کہا یہ ابن ابی قبصہ کا جادو ہے، اس نے تم پر جادو کر دیا۔ تو بعض نے کہا کہ اس کو دیکھو جو مسافر تمہارے پاس خبر لائے، کیونکہ محمد سب لوگوں پر جادو نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ مسافر آئے تو کہنے لگے اس طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ دلائل نبوہ۔ فائدہ، یہ حدیث بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے سوال کر کے معجزہ دیکھا جس سے جادو کہا کر ایمان نہ لائے، جبکہ مودودی صاحب اپنی کوہتہ نظر سے کہیں گے کہ حضرت ابن مسعود کی کوئی روایت ان کے اللہ اکبر، ان کی نظر میں ٹھہری نہیں، مطلب گزری نہیں۔ ساتواں، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے جسے امام ابو نعیم نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ چاند شک ہو گیا اور ہم مکہ میں تھے تو قریش نے کہا کہ ابن ابی قبیصہ نے تم پر جادو کر دیا، بس تم مسافروں کو دیکھو، وہ تمہارے پاس آئیں، بس اگر وہ تمہیں خبر دیں کہ انہوں نے بھی ایسا دیکھا ہے تو جیسے تم نے دیکھا کہ محمد سچے ہیں۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مکہ میں سارے راستوں میں جو مسافر بھی آتے سب نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے ایسا دیکھا، لیکن پھر بھی کفار قریش اور یہود و نصارہ نہیں مانے۔